آج سے 850 سال قبل ایک باکمال صوفی گزرے ہیں جنہوں نے فارسی اشعار کے ذریعے آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں فرمائیں جو آج تک حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا مکمل ہندوستان پر قبضہ اور مسلم جرنیل عثمان کا ذکر بھی شامل ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے وقت کے ہیبت ناک واقعات سے پردہ اٹھاتے ہوئے حالات کی پیشن گوئیاں کرتے ہوئے انسان کو قیامت کے قریب تک کے حالات بتاتے چلے جاتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے واضح فرمایا کہ میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کر رہا بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف پاک و ہند ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جنگوں کے حوالوں سے کی گئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں۔ آپ نے 850 سال قبل صدیوں بعد آنے والے بادشاہوں کے نام تک ترتیب وار بیان فرمائے، یہاں تک کہ ان بادشاہوں کی جنگیں اور حالات بھی بیان فرمائے۔ برے صغیر پر انگریزوں کے قبضے اور اقتدار کی مدت بھی 850 سال پہلے بیان فرمائی۔ ایک بادشاہ تیمور کا نام لے کر تذکرہ کیا کہ وہ صاحب قرآن ہوگا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیرشاہ سوری نام کا ایک شخص ظاہر ہوگا اور چند سالوں بعد ایک فقیر جس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ بابا نانک کی طرف رجوع کریں گے۔ پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم برے صغیر کا دو حصوں میں تقسیم ہونا سمیت بے شمار واقعات کی قبل از وقت پیشن گوئی کی جا چکی تھی۔ انگریزوں کا ہندوستان پر قبضے کے دوران وائسرائے لارڈ نے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو باقاعدہ ممنوع قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ انگریز ہندوستان پر 100 سال تک حکمرانی کریں گے اور بعد میں مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوگی، اور جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت زیادتی سے بڑھ جائے گا اور عیسائی دین کو بہت نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ ابھی بھی بہت سی پیشن گوئیاں باقی ہیں جن میں دنیا سے برطانیہ کا وجود کا مکمل خاتمہ، بیت المقدس ہمیشہ کے لیے آزاد، پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ، اسرائیل کا انجام، حضرت امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کو واصل جہنم کرنے کے لیے دوبارہ آمد تک کے واقعات بیان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اشعار کی تعداد 2000 تک ہے مگر ابھی صرف 300 اشعار ہی مل سکے ہیں۔ اس ویڈیو میں اختصار کے ساتھ 850 سال پہلے بیان کی گئی پیشن گوئیوں میں صرف قیام پاکستان کے بعد والی پیشن گوئیوں کا ہی ذکر کریں گے۔ مزید فرمایا کہ برے صغیر دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد مزید پاکستان دو لخت ہو جائے گا۔ 1965 کی مارکہ آرائی جنگ اور یہاں تک کہ اس جنگ کا دورانیہ 17 روز بھی بیان فرمایا۔ یہ تمام باتیں تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان اور باقی دنیا کے حوالوں سے پیشن گوئیوں کا ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان میں نسلی فسادات، فتنہ برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر جنگ مسلط کریں گے جبکہ مسلمانوں کو فتح کے لیے شمال مشرق سے امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگ کا ماہر لشکر آئے گا جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے حساب تقویت ملے گی۔ عرب، ترکی، ایران اور مشرق وسطیٰ دیوانہ وار ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، نیز پہاڑوں اور صحراؤں سے کالے جھنڈے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ چترال، گلگت اور تبت کا علاقہ موجودہ چائنا، ہندوستان اور افغانستان بارڈر میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران یکجا ہو جائیں گے، تمام مسلمان ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ جہاں تک ہند کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو فوج کے ایک فوجی افسر عثمان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اہل کابل بھی کافروں کی گردنیں ان کے جسموں سے علیحدہ کر دیں گے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد اور عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے مسلمان تمام علاقوں کو واپس فتح کر لیں گے۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ کشمیر، دریائے گنگا، جمنا اور پنجنور شہر تک مسلمان قابض ہو چکے ہوں گے۔ یہ لڑائی 6 سال تک مسلمان لڑتے رہیں گے اور پھر مسلمان فاتحہ ہوں گے۔ مکمل ہندوستان ہندوؤں اور بتوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نازل ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور 2 الف
یعنی انگلستان اور امریکہ میں سے غالباً انگلستان مکمل تباہ ہو جائے گا۔ روس برطانیہ پر حملہ کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ روس یوکرین جنگ کے بعد روس بارہا دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اگر مغربی ممالک باز نہ آئے تو روس سب سے پہلے برطانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ میں انتہائی آتشی اور مہلک قسم کے جنگی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد روس بھی ایک وقت میں چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا۔ پھر بعد از چین سے روس شکست کھا کر ہیلے بہانے مکر و فریب سے امن کے نام پر جان بخشی کروائے گا۔ برطانیہ کی تباہی کے بعد اس ملک کا تذکرہ صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ ضرور جانیے کہ ہندوستان میں اسلام کا مکمل غلبہ صرف 40 سال تک قائم رہ سکے گا اور اس کے بعد قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایران کے شہر اصفہان سے لعین دجال ظاہر ہوگا۔ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے سے شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے گی اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری شعر میں رب تعالیٰ کے رازوں کو مزید افشا کرنے سے خود کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، اے نعمت شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں ایک غیبی سند ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اسلام کی مدد کرے گا۔